قاضی حسین احمد کا دور جو تھا اس کو پنجاب کے اندر جماعت اسلامی ایک بڑی جماعت نہیں بنی، اس پہ آپ بات کر رہے تھے؟ ہاں، میں نے کہا کہ کیونکہ تمام تر باتوں کے باوجود دوسرے فقے کے لوگ نہیں جاتے، اور وہاں اب بھی باثر لوگ جو ہیں وہ کیونکہ اثر انداز ہوتے تھے، مکتبہ فکر وہاں پہ بریلوی بھی اور دیوبندی بھی اپنی جگہ موجود تھے، تو وہ اس کی وجہ سے جماعت کے وہ روٹس کبھی بھی نہیں تھے. وہ بالکل سہیل صاحب کی بات یہ کہ اردو بولنے والے جو آئے تو انہیں زیادہ محبت تھی اسلام سے، تو انہوں نے ہی زیادہ مذہبی جماعتوں کو ان کیا. مگر یہ دیکھیے جو جماعت اسلامی میں ہم موجودہ صورتحال ہے، یہ پچھلے 3 سال میں بلکہ آج بھی ڈسکس کر رہا تھا کہ 3 ایڈیشن آئے جو جماعت کی 80 سال کی تاریخ میں نہیں. ایک ہدایت الرحمان کا ایڈیشن آیا. ہدایت الرحمان نے ماہی گیروں اور بلوچوں کے لیے وہی بات کی، گوادر کی بات کر رہے ہیں. ہاں پہلے وہی بات کی جو کمیونسٹ اور قوم پرست کرتے. یعنی اس نے کہا کہ ہم تو 1000 سال سے رہتے ہیں اور جہلم سے آنے والا اور کوہاٹ سے آنے والا ہم سے پوچھ رہا ہے، اور ہم ماہی گیر ہیں اور ہم سے ہی ہمارا حق چھین لیا گیا. یہ لینگویج نہیں تھی. تو یہ میں کہتا ہوں یہ ایک الگ ایڈیشن تھا. ایک ایڈیشن آیا پروفیسر مشتاق کا، انہوں نے پی ٹی ایم کی حمایت کی اور بلکہ مظاہرہ تک کر دیا وہ جو ایم این اے تھا اس کی رہائی کے لیے. تو وہ بالکل الگ بات تھی کہ جماعت اسلامی کا ایک رہنما ایک پشتون قوم پرست جماعت سے حمایت کر رہا. ایک ایڈیشن حافظ نعیم لے کے آئے، لبرل ایڈیشن. یعنی مجھے یاد ہے کہ لبرل سے زیادہ وہ جو ایم کیو ایم کا مہاجروں کی سیاست کا نعرہ تھا اس کے نزدیک تھا. نہیں، وہ جو ایڈیشن لے کے آئے نا، جب شروع میں سیلاب آیا تھا تو یہاں سے جماعت کا ایک وفد امدادی کام لے کے جا رہا تھا، تو وہاں جو لوگ بیچارے تھے اس میں ہندو بھی تھے. تو جماعت والوں نے جو صاحب تھے انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ ہندوؤں کو ہم نہیں دیں گے امداد. ہم سب نے اس کی مذمت کی تھی. یہ جو ایڈیشن آیا انہوں نے تمام شہریوں کی نہیں بات کرنی شروع کر دی، لبرل لوگوں کی بات شروع کری. ایک گیس اور بجلی سے مسئلہ اٹھایا انہوں نے، شناختی کارڈ سے لے گئے. تو ایک شہری مسائل پہ آیا اور اس میں انہوں نے اداکاروں کو بھی شامل کیا، فنکاروں کو بھی، دانشوروں کو. ایسا آج تک جماعت میں نہیں ہوا تھا کہ بالکل ایک، یعنی میں نے کہا مذاق میں حافظ صاحب سے کبھی سوشل میڈیا پہ خواتین آپ کے لیے کمپین چلا رہی ہیں، کہیں گے چلو اچھا لگ رہا ہے. تو یہ تبدیلی تھی اصل میں. اب یہ اس ایڈیشن کے ساتھ وہ گئے ہیں لاہور. تو میرے نزدیک تو سوال یہ ہے کیا وہ جو کراچی کا ایڈیشن لبرل جماعت کا جو انہوں نے کراچی مجموعی طور پہ کراچی کے عوام کی نمائندگی کے لیے بنایا تھا، کیا وہ ایڈیشن وہاں نافذ کر سکیں گے؟ یہ ہمارے عثمانی صاحب کہتے ہیں نہیں، وہاں کی بیوروکریسی الٹ دے گی. جناب سہیل سانگھی صاحب، ہی جو کہ ریسنٹ اس کی جو اپنا ڈیولپمنٹس پہ توصیف صاحب نے باتیں کی ہیں کہ ریسنٹ پاسٹ کے اندر جماعت اسلامی جو تھی، جو پہلے امہ کی بات کرتی تھی اور اسلام کی بات کرتی تھی، وہ صوبوں کی بات بھی نہیں کرنے دیتی تھی، وہ اب جو ہے وہ مقامی آبادیوں کی اور اس کے شہروں کی اور ان کی اپنا یعنی وہ پی ٹی ایم کی جو اپنا ایکسٹریم جو اپنا پشتون نیشنلزم ہے اس کی بھی بات کرتی ہے. تو گوادر کے جو شہری اپنا آبادی ہے اس کی بات کرتی ہے. یا یہاں پہ جو ہے حافظ نعیم الرحمان صاحب نے جس طرح کراچی کو باقی پاکستان اور باقی اس سے علیحدہ کر کے اس کے حقوق کی بات کی، تو آپ کے خیال میں یہ ایڈیشن اب جماعت اسلامی کے مرکزی امیر کی حیثیت سے اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ میرا خیال میں اب جماعت اسلامی نے وہ پورا معاملہ چھوڑ دیا ہے کہ ہم اس کا ایک تبلیغ کریں گے، لوگوں کو سمجھائیں گے وغیرہ وغیرہ. یعنی اب وہ اسلام کے بنیاد پر لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنے کا جو ان کا نقطہ نظر تھا وہ ایک دھیمے سر میں چلتا رہے گا. لیکن یہ کہ مین ایفرٹس وہ اب یہ کرے کہ ہم کس طرح سے اس میں پاور کو بلڈ کریں، اس کو کیپچر کریں. وہ پاور کو تب آپ کیپچر کر سکتے ہیں، اس کے لیے 2 میکینزم ہیں. ایک تو یہ کہ جو پاپولر نعرے ہیں، جو پاپولر چیزیں، جیسے گوادر کا توصیف صاحب نے مثال دی اور کے پی کے کی مثال دی، یہ تو وہ ہو سکتی ہے. دوسری یہ ہو سکتی ہے کہ خود جو ہمارے ادارے ہیں، جو مین ادارے جس کو ادارے باقاعدہ ادارے کہا جاتا ہے، ہمارے عسکری اور اپنا سیکورٹی انٹیلیجنس کے ادارے، ایگزیکٹلی ان کے ساتھ جڑ کر کے کام کریں. اب دیکھیں یہاں پر اس مرتبہ جو وہ تو ان سے جڑ کے کام کرتی رہی ہے، کر رہے تھے، اب بھی کر رہے ہیں، ابھی بھی کر رہے ہیں، آئندہ بھی کریں گے. تو ابھی جو انہوں نے دوسری یہ جو کوشش کی ہے کہ کراچی کی بھی پاپولر، اب تو سب کر رہے ہیں. ہاں 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 سبھی کر رہے ہیں. صحیح بات، تو وہ تو یہ بھی صحیح. تو یہاں پر انہوں نے پورا اس طرح کیا کہ ہم کسی طرح سے کراچی کے اندر اپنا یہاں پر پاور کیپچر کریں.
اور پوری کمپین آپ دیکھیں یہ جو لوکل باڈیز کی چلائی، بلکہ اس سے پہلے بھی جو ہمارے حافظ نعیم صاحب چلاتے رہے چیزیں، وہیں سے انہوں نے ایک اپنا پوسٹر بنایا اور پھر بڑے ایک بگ پکچر. وہ تو جو اس کے نعرے تھے مثال کے طور پر، وہ جو یہ سندھی وڈیروں کی اتاق جو جماعت اسلامی کہتی تھی، ایم کے ایم کہتی تھی کسی زمانے میں سندھ اسمبلی کے بارے میں، اس طرح کے نیریٹو. ہاں میں اسی طرح اس کو بھی استعمال کیا انہوں کہ نے. انہوں نے پوری، ان کو یہ تھا کہ یہاں پر جو ایم کیو ایم کے جانے کے بعد جو اسپیس خالی ہوا اس کو یہ گھیر سکتے ہیں. اس میں کراچی کے جو جنرل شہریوں کے مسائل ہیں وہ، پلس یہ کہ جو بیانیے موجود ہیں اس بیانیے کو بھی کسی نہ کسی طرح سے اپنے پاس اس کو اٹھا کر لے آئیں. نتیجے میں جو یہاں پر ہم نے ہمارے شہر کے مختلف جگہوں پر پوسٹر لگے ہوئے دیکھے، عجیب غریب پوسٹر جو کہ ادروائز کبھی جماعت کے اس میں وہ اس کھانے میں فٹ بھی نہیں ہوتے. ایسے لگ رہا تھا کہ جماعت اسلامی پورے ملک کو چھوڑ کر کے صرف کراچی ہی کوئی کر اس رہی. سارے ڈبیٹ میں ایک چیز رہ گئی، میں چاہوں گا کہ اس پہ جاتے جاتے ہم بات کر لیں. یہ جماعت اسلامی کا جو ورلڈ ویو تھا، جو اس کا نظریاتی لائن تھی، یہ مشرف جیسے لبرل اور جو اپنا پرو ویسٹرن جو ہے اس کے ساتھ اس کے نیکسس کیسے بن گیا؟ دیکھیے یہ جب عراق پہ حملہ ہوا نا تو جنرل اسلم بیگ نے عراق پہ حملے کی مخالفت کی تھی، تو جماعت اسلامی نے بھی مخالفت کی، تو وہاں سے اس کا معاملہ سعودی عرب سے ختم ہو گیا. تو وہ جو ورنہ سعودی عرب کی تو امداد ہمیشہ رہی ان کے پاس، وہاں سے وہ ایک الگ کی طرف چلے گئے. اور وہ تو ایڈجسٹمنٹ تو انہوں نے سب سے کیا ہے، تو مشرف سے بھی انہوں نے ایڈجسٹمنٹ کیا تھا، ان کا یہ ایشو نہیں ہے. اور ہمیشہ کراچی کا میئر یا ناظم فوجی حکومت میں تو آیا ہے، تو پہلے ضیاء الحق کے دور میں آیا، پھر پرویز مشرف کے دور میں آیا. لیکن پھر آپ کو یاد ہوگا منور حسن صاحب کا وہ بیان، مشرف کے دنوں کی بات کر رہا ہوں، کہ جو اس نے کہا کہ پاکستان کے فوجی جو اپنا جو آپریشن وہاں پہ ٹی ٹی پی کے خلاف ہو رہا تھا، اس میں جو مر رہے ہیں وہ ان کو شہید نہیں کہا جا سکتا، اور وہ جو ٹی ٹی پی والے ہیں وہ تو بہرحال شہید ہیں. تو یہ جو بیان تھا اس پہ بڑا وہ بھی آیا. اور ہمارے کچھ دوست کہتے ہیں کہ ان کی جو شکست ہے جماعت اسلامی میں وہ وہی بیان بنا. اچھا. ہاں، کہ اس کی وجہ سے ان کی جماعت اسلامی کے لوگوں نے یا جو حرار کی ہے اس نے انہیں آؤٹ کر دیا. سراج الحق صاحب کی شکست کی کیا وجہ بنی؟ ہاں، اس پہ تو مزید آگے جا کے بات ہوگی. ساقی صاحب سے بھی پڑھ لیتے ہیں اس کے یہ جو کیونکہ یہ ہوا ہے کہ ایک تو منور حسن صاحب جو تھے وہ اپنی مطلب ہے اٹیمپٹ کیا جماعت کی امارت کے لیے، لیکن وہ ناکام رہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ سراج الحق صاحب ہوئے ہیں. اس کے علاوہ جو تھے مودودی صاحب خود جو ہے وہ علیحدہ ہوئے، اور طفیل احمد صاحب کی بھی جب اسی طرح قاضی حسین احمد صاحب بھی علالت کی وجہ سے جو تھے وہ دور چلے گئے تھے لیڈرشپ سے. تو یہ دو مثال ہیں، ایک منور حسن صاحب کا، ایک سراج الحق صاحب کا، کہ وہ چاہتے بھی تھے امیر بننا لیکن پھر اب اس کی دیکھیں اس میں منور صاحب اور مولانا مودودی صاحب شاید دو وہ امیر تھے جماعت کے جو کہ باقاعدہ نظریاتی ان چیزوں پر جا رہے تھے. باقی سب اس میں جو بھی ایڈجسٹمنٹ ہے سچویشن ہے اس کے ساتھ چل رہے تھے. تو یہ پورا معاملہ اس طرح سے یہ مجھے میرا خیال ہے منور حسن نے بتایا تھا مجھے کہ وہ دوسری دفعہ امیر نہیں بننا چاہتے تھے. ان کے ذاتی ہوئی کہ ان کا نام پیش کیا گیا. اچھا. اور وہ کیوں کیا گیا اس کو یہ مزید جب جماعت اسلامی کھلے گی کبھی اندر کے لوگ تو اس کے بعد کہ کیوں انہیں اس مشکل میں ڈالا گیا، یہ اس کا جواب ملے گا تاریخ میں آگے جا کے. اب جو آپ نے بات کی ہے اور جو آپ نے عثمانی صاحب کو کوٹ کیا کہ عثمانی صاحب ہمارے جو کراچی کے بہت ہی سینئر ہمارے صحافی دوست ہیں کہ اور جماعت اسلامی کو بہت نزدیک سے جانتے ہیں، کہ یہ جو ہے ویو پوائنٹ جو آپ نے 3 ایڈیشن کہے، یہ ایڈیشن جو ہے وہ حافظ نعیم الرحمن صاحب امپلیمنٹ کرنے میں کامیاب نہیں ہوں گے. یہ ہے عثمانی صاحب کا ویو پوائنٹ. آپ کا ویو پوائنٹ کیا ہے؟ بہرحال میں تو سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ جو منصورہ کی جو بیوروکریسی ہے انہیں کیسے قبول کرے گی، کیونکہ ان کا یہ مذہبی اعتبار سے بھی وہ مقام نہیں ہے جو اس سے پہلے تھا، اور سیاسی اعتبار سے بھی وہ اتنے زیادہ میچور تجربہ کار نہیں ہے. تو انہیں وہ بیوروکریسی سنا ہے، میں نے وہ پڑھا ہے کہ وہ بیوروکریسی بہت مضبوط ہے جو منصورہ کو چلاتی ہے. تو وہ کیسے کس ڈاکٹرائن کو قبول کرے گی یہ تو وقت ہی بتائے. ساقی صاحب لاسٹ ورڈز فرام یو. مطلب یہ دیکھنا پڑے گا کہ واقعی پنجاب کی جو بیوروکریسی یا پنجاب کی جو سو کارڈ آئیڈیالائز
اس ہمارے یہ جو سافٹ ویئر جس کو آپ نے کہا سافٹ پنجاب کا سافٹ ویئر ہاں اور کراچی یہ کا ہارڈ ہارڈ ویئر، اس ہارڈ ویئر، یہ ہارڈ ویئر اب سافٹ ویئر میں تبدیل ہو گیا، انہوں نے اپنا جو بنا ہے اس کو وہ قبول کرتے ہیں یا نہیں؟